بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا و قلوبنا بالقاس محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین والمعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال امام حسن عسکری علیہ السلام: نحن کلمات التي لا تدرک فضائلنا ولا تستقصى، صلوات محمد و آل محمد۔ معزز سامعین برادران اسلام، جس حدیث کریمہ کو میں نے سنہ میں سخن قرار دیا ہے، صاحب تفسیر انوار نجف جلد نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، روایت حدیث نقل کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہ کلمات ہیں جن کے فضائل کا ادراک نہیں کیا جا سکتا اور اس کی انتہا تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ حدیث سارے انسانیت کو آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ فضائل اہل بیت ہر کوئی درک نہیں کر سکتا ہے، اور اگر درک کر بھی لیا تو چاہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل کی انتہا تک پہنچ جائے، یہ ناممکن کام ہے، وہ انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انسان کی عقل قاصر ہے، کیونکہ اللہ نے اہل بیت کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اپنا خاص بندہ بنا کر انسانی پیکر میں بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو درک کر سکیں۔ امام کہتے ہیں ہم وہ کلمات ہیں کہ جن کے فضائل کا درک کرنا نہ مشکل ہے، نہیں درک کیا جا سکتا، اور جس نے درک کر لیا وہ سلمان و ابوذر بن گیا، جس نے درک نہیں کیا وہ وقت کا شیطان بن گیا، وقت کا یزید بن گیا۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ حقیقت ہے، جس نے درک کیا وہ اہل بیت کے چند فضائل کے چند گوشے کو درک کیا ہے، جو درک نہیں کر سکا چند گوشوں کو بھی، وہ تخت پہ تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن جنت کے تخت پہ چاہے بیٹھنا وہ ناممکن ہے۔ جب تک فضل محبت اہل بیت دل میں نہ ہوگی تب تک اللہ جنت عطا نہیں کرے گا، کیونکہ نبی کو نبوت بھی ملی ہے نا، وہ بھی اہل بیت اور ولایت علی کے صدقے میں ملی ہے۔ جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تب تک نبی کو نبوت اللہ نے عطا نہیں کی۔ جس نبی نے درک کیا ہے، جس نبی نے ولایت علی کو ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، اللہ نے انہیں نبوت عطا کی ہے۔ اب بات الگ ہے کہ نبی کبھی قبیلے میں نبی بن کر آیا، کبھی کنبے میں نبی بن کر آیا، کبھی محلے میں نبی بن کر آیا، کبھی قصبے میں نبی بن کر آیا، کوئی خاندان میں نبی بن کر آیا، کوئی مدینے میں نبی بن کر آیا، کوئی شام میں نبی بن کر آیا، کوئی ہندوستان میں نبی بن کر آیا۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بات الگ ہے کہ جو درک کیا نبی تو بنا ہے، جس نے ولایت علی کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اس کو نبوت ملی ہے، اور ہر ایک
کی بس کی بات بھی نہیں ہے کہ فضائل علی کو ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے۔ جس پتھر نے علی کے ولایت کو قبول کیا، اللہ نے اشرف المخلوقات کے ہاتھوں کے انگلیوں کے نگینے بنا دیے، اور جس نے نہیں قبول کیا وہ پتھر لائق ٹھیس پہنچ گیا، لائق پہاڑ بن گیا، کہیں کوڑے کرکٹ میں پڑا رہا، کہیں کچروں میں پڑا رہا، کبھی پیروں سے روندا گیا ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فضائل اہل بیت ہر کوئی درک نہیں کر سکتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ سب کوئی فضائل اہل بیت کو درک کر لیں، کیونکہ حدیثوں میں ہے کہ اگر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اگر کائنات کے سارے انسان فضائل اہل بیت پر، ولایت علی پر ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ بھائی ظاہر سی بات ہو ہی کیسے سکتے ہیں جب اللہ نے عالم ارواح میں روحوں کو کھڑا کیا، جب ان کچھ روحوں نے قبول کیا، کچھ روحوں نے قبول نہیں کیا، جس نے قبول کیا وہ علیہ رحمہ بنا، علیہ السلام بنا، رحمت اللہ علیہ بنا، رضوان اللہ علیہ بنا، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ لعنت اللہ علیہ بنا۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فضائل اہل بیت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، جس نے درک کیا ہے اس نے اللہ کے فضائل، جس نے درک کیا اہل بیت کے فضائل کو، اس نے اللہ کے بارگاہ میں ان فضائل کے ذریعے سے اللہ سے اپنی کھوئی ہوئی بینائی بھی طلب کر لی ہے، اپنی حاجت بھی قبول کرا لیا ہے، واسطہ دے دے کر مانگا ہے، اللہ نے عطا بھی کیا ہے، اور جس نے واسطہ دے کر نہیں مانگا ہے اس کو اللہ نے عطا تو کیا لیکن اس دنیا میں بلکہ آخرت میں نہیں۔ ولایت علی کے بغیر جنت ناممکن ہے۔ فضائل اہل بیت کو جب قبول کیا ہے، فضائل اہل بیت کو جب ایکسیپٹ کیا ہے، جب مانا ہے یا دل و دماغ میں جب تھوڑا بہت بھی پہلو اگر فضائل اہل بیت کے اترے ہیں تو پھر واسطہ دے کر اپنے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ جب دعا مانگی ہے تو اللہ نے عطا بھی کیا ہے، اور جب عطا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دینے والا، مانگنے والا مانگ رہا تھا تو مانگ کس کی ذات کے ذریعے سے رہا تھا اور کس ذات سے مانگ رہا تھا؟ بھائی ذریعہ اہل بیت تھے جن کے صدقے میں پوری کائنات کو اللہ نے خلق کیا تھا، اور مانگ اس سے رہا تھا جس نے پوری کائنات کو خلق کیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کے صدقے میں دنیا والے مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا اسی کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے اور دنیا کو پیدا کرنے والے سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ دنیا میں رہنے والوں کو ضرور دے گا، لیکن شرط ہے کہ اہل بیت کے ذریعے سے مانگا جائے۔ امش نامی ایک شخص جو کہ بزرگ عالم بھی تھے، معتبر تھے، مفسر حدیث بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے سفر کر رہا تھا، اور سفر کرتے کرتے میں ایک جگہ ایک شخص کو دیکھا، ایک اعرابی کو دیکھا کہ وہاں پر بیٹھ کر پروردگار سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے پروردگار سے دعا کر رہا ہے، پروردگارا پالنے والے خداوند عالم اس قبے کا حق کا واسطہ جس کے دامن بہت وسیع ہیں، اور اس بارگاہ کے حق کا واسطہ جس کے میوے بہت شیرین ہیں، میری آنکھ مجھے واپس دے دے، میری آنکھ کی بینائی مجھے عطا کر دے۔ امش نامی عالم دین وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سنا تو میں آگے بڑھنے کے بعد اس نابینا کے پاس پہنچ کر میں نے اس سے سوال کیا کہ قبہ و بارگاہ سے کیا مراد ہے، اور وہ میوے کون سے میوے ہیں جس کا تو پروردگار کو واسطہ دے کر دعائیں مانگ رہا ہے؟ تو اس نابینا نے کہا کہ قبہ سے مراد میری جو ہے، قبے سے مراد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
اور پارکاہ سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور میوے سے مراد حضرت امام حسین امام حسن علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جیسے اس نے کہا، امش نامی محدث حدیث اور عالم دین، معتبر عالم دین، کہتے ہیں کہ میں رونے لگا، زار قطار رونے لگا، اور میں مسافر تھا، میں سفر پہ جا رہا تھا، میں سفر کے لیے کچھ اخراجات دینار و درہم موجود تھے میرے پاس، میں نے اس میں سے 2 درہم نکالا اور اس نابینا شخص کے پاس رکھ دیا اور میں چلا گیا۔ میں سفر کرتا رہا، جب میرا سفر ختم ہو گیا، اچھا میں واپس آیا کچھ دنوں کے بعد، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص جو رو رہا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف دیکھ رہا ہے۔ میں اس کے قریب پہنچا تیز قدموں سے، کہا، امش نامی عالم دین کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ تو وہی شخص ہے نا جو چند دنوں پہلے تو یہاں رو رہا تھا؟ کہا ہاں میں وہی شخص ہوں۔ کہا تیری بینائی کیسے واپس آئی؟ کہا کہ میں پروردگار کے بارگاہ میں زار و نیازی کے ساتھ گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا، محمد آل محمد کے صدقے میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ مجھے یکایک ایک آواز غیبی آئی، وہ آواز غیبی یہ تھی، روتے روتے میں نے دعا کی تو آواز غیبی آئی کہ اگر تو حضرت علی کی محبت اور ولایت میں سچے ہو تو اپنے دونوں آنکھوں کو بند کر کے کھولو۔ وہ شخص کہتا ہے جو نابینا تھا کہ میں جیسے ہی آواز سنا تو میں نے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کیا، کچھ دیر کے بعد جب کھولا تو میں نے کیا دیکھا، پوری دنیا روشن ہے، اور اس کے بعد میں چاروں طرف دیکھنے لگا، میں ہر جگہ دیکھ سکتا تھا، ادھر ادھر دیکھا، لیکن جب میری آنکھ واپس آ گئی، میں چاروں طرف دیکھنے کے بعد جب میں ادھر ادھر دیکھا اور دیکھا کہ مجھے جو آواز مجھ تک آئی تھی وہ آواز کا مالک صاحب آواز نظر نہیں آ رہا ہے، تو میں نے اسے جب دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو میں نے کہا اس کی طرف مخاطب ہو کے، اس آواز کی طرف مخاطب ہو کے، اے وہ شخص جو میری مدد کو آ پہنچا ہے، تجھے واسطہ ہے خدا وند عالم کا، تو اپنا تعارف کرا۔ آواز آئی کہ میں خضر پیغمبر ہوں، جان لو کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی دوستی اور محبت دنیا اور آخرت میں نجات عطا کرتی ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ جس نے محبت کو علی کے اپنے دل میں بسا لیا، آل محمد کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا، وہ دنیا میں بھی نجات پاتا ہے، آخرت میں بھی نجات پاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جس نے نہیں محبت اپنے دل میں نہیں اتاری اہل بیت کی، تو اس کو نہ یہاں پہ نجات ہے نہ وہاں نجات ہے، کہیں پہ نجات نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک انسان اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھ بھی نہیں سکتا ہے، اور جس نے رکھا، جس نے چاہا، جس نے پہچانا، جس نے دیکھا، وہ کہیں ابوذر بنے ہیں، کہیں سلمان بنے ہیں، کہیں مقداد بنے ہیں، اور جس نے نہیں پہچانا، نہیں جانا، وہ بز میں رہ کے بھی کہیں ابن ملجم بنے ہیں، کہیں لعنت اللہ علیہ بنے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور حقیقت یہ ہے، جس نے پہچان لیا وہ اہل بیت کو جانتا ہے کہ کس منزلت پہ فائز ہیں، جو نہیں جانتا ہے اس کو وہ پہچان ہی نہیں سکتا، وہ جان ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ فضائل کو درک کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور اہل بیت کے فضائل کے انتہا کو جاننے کیا ہے، وہ ناممکن کام ہے، یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ جو نہیں جانا اس نے برا کہا،
جو فضائل اہل بیت کو درک نہیں کر پایا اس نے اہل بیت کو ہمیشہ برا بھلا کہا ہے، اور جس نے درک کیا ہے اس نے فضائل اہل بیت کو ہمیشہ تعریف کی ہے۔ شام کے لوگوں میں سے ایک شخص مدینے آتا ہے اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے، کیا آپ ابو تراب کے فرزند ہیں؟ ابو تراب حضرت علی علیہ السلام کی کنیت میں سے ایک کنیت ہے، حضرت علی علیہ السلام کی کنیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں ابو تراب کا فرزند ہوں۔ جیسے اس شخص کو معلوم، اور شامی شخص کو معلوم پڑا کہ یہ ابو تراب کے فرزند ہیں، اس نے فوراً مولا امام حسین علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرنے لگا، فحش گوئی کرنے لگا، برا بھلا بولنے لگا، کیونکہ فضائل اہل بیت اس کے دل میں نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اہل بیت کیا چیز ہے، کس منزلت پر فائز ہیں۔ وہ برا بھلا بولنے لگا، بولتے 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 آخر میں جب وہ خاموش ہوتا، امام نے کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے بہتر ہے تم اس کو معاف کر دو، اور نادانوں سے دوری کرو، دوری اختیار کرو۔ اے شامی، برا بھلا مت کر، اس سے تم کو فقط اپنے آپ تیری ذات کو نقصان پہنچے گا۔ پھر امام حسین نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد خداوند عالم سے دعا کی، پروردگارا، پالنے والے خداوند عالم، مجھے اور اس شخص کو جو کہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے معاف فرما دے۔ اگر مجھے کوئی گالی دے، مجھے کوئی برا بھلا کہے تو میں بد دعا دوں گا، میں اس کے لیے برا چاہوں گا۔ یہ اہل بیت ہیں جن کے در پر آ کر باپ کے کنیت سے پہچان کر بھی امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور امام پروردگار کی بارگاہ میں آسمان پر نگاہ کرنے کے بعد پروردگار سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے اور اس شخص کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد امام نے اس شخص سے کہا، اے شخص تو شام کا رہنے والا ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا، شام کے لوگوں نے فریب کھایا ہے، شام کے لوگوں نے فریب کھایا ہے، دھوکہ کھایا ہے، اور عادت کر لی ہے کہ اہل بیت کی شان میں جسارت کریں۔ اے شامی، اگر تم مدد چاہتے ہو تو تمہاری مدد کے لیے میں تیار ہوں، اگر تم پیسہ چاہتے ہو تو تمہیں میں بے نیاز کر دوں گا، اگر تم مکان چاہتے ہو تو تمہیں میں مکان عطا کروں گا۔ اتنا امام، اگر تم باعث و نصیحت چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو تو میں تمہاری نصیحت بھی کروں گا، تمہیں ہدایت بھی کروں گا۔ امام بولتے بولتے اتنے آگے چلے گئے کہ وہ شخص پشیمان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ شرمندہ ہونے کے بعد کہتا ہے، کاش زمین کے منہ کھول جاتے اور میں اس میں سما جاتا تاکہ اتنا شرمندہ تو نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے، وہ شامی شخص کہتا ہے، جب میں مدینے میں داخل ہوا تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی میرا دشمن نہیں تھا۔ میں وہ شخص تھا جو عداوت رکھتا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے، ان سے بڑا میرا کوئی دشمن ہی نہیں تھا۔ لیکن اب میں مدینے سے جا رہا ہوں تو یہ عظیم ترین اور بلند ترین فرد میں میرے نزدیک شامل ہے۔ پتہ چلا کہ جس نے اہل بیت کے فضائل کو درک کیا ہے وہ دار پر چڑھ کے بھی فضائل اہل بیت بیان کیا ہے، اور جس نے فضائل اہل بیت کو درک نہیں کیا وہ تخت پہ بیٹھ کے بھی، منبر پہ جا کے بھی اہل بیت کی برائی کرتا رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے اہل بیت جن کے فضائل تک پہنچنا اور درک کرنا ناممکن ہے۔ ہاں، جس نے تھوڑا بہت درک کیا ہے وہ نجات پا گیا۔
عزیزان محترم، اہل بیت اس منزلت پہ فائز تھے، اس مقام پہ فائز ہیں کہ جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کو جس نے جانا، اس نے بھی اپنے ہدایت کے لیے امام کو طلب کیا، امام کو چاہا، امام کے پاس رہا۔ جس نے صرف نام کے لیے امام کو جانا، صرف نام کے لیے امام کے ساتھ رہا، اس نے ہمیشہ امام کو دھوکہ دیا۔ ابن ملجم امام کے ساتھ تھا، اپنی منزلت کے صحابی امام علی میں شامل ہونے کے لیے امام کے ساتھ تھا، لیکن قاتل بنا۔ جودہ بنت اشس امام حسن علیہ السلام کی زوجہ نہیں، ساتھ میں تھی، زوجہ بنی اور اس لالچ میں کہ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ ہیں، لیکن وہ دشمن بنی، وہ قاتل بنی امام حسن علیہ السلام کی۔ کوفے والوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کو خط 12,000 خطوط لکھے۔ اب 12,000 خطوط میں سے ایک خط ایسا بھی تھا کہ مولا کی خدمت میں جب وہ خط پہنچا ہے تو اس میں لکھا تھا، مولا اے فرزند رسول، اگر آپ کوفے تشریف نہیں لائے تو روز محشر ہم آپ کے نانا کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم ہدایت کے لیے بلاتے رہے، امام نہیں آئے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ خط امام کے ہاتھوں میں آیا، امام نے جناب مسلم بن عقیل کو، اپنے چچا زاد بھائی کو بلا بھیجا، جناب مسلم آئے، ان کے سامنے ایک خط لکھا، اے کوفے والوں، میں بہت قریب، بہت جلد میں تمہارے قریب آ جاؤں گا، بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا، ہاں لیکن اس سے پہلے میں اپنا سفیر، اپنے طرف سے نمائندہ تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو۔ ہاں عزیزان محترم، جناب مسلم کی شہادت ہے۔ اب جناب مسلم کی شہادت آتی ہے تو جب 9 ذوالحجہ آتے ہیں نا تو تمام شیعوں کو یہ خبر ہو جاتی، محرم بہت قریب ہے۔ عزیزان محترم، یہ مقدمات محرم میں سے ایک ہے جو کہ جناب مسلم امام حسین سے رخصت ہونے کے بعد کوفے پہنچتے ہیں۔ عزیزان محترم، کوفے پہنچنے کے بعد جب وہاں پر لوگوں کو معلوم، مختار ابن سقفی کے گھر پہنچتے ہیں، مختار ابن سقفی کے گھر پر جب جناب مسلم ٹھہر جاتے ہیں، کوفے والوں کو معلوم پڑتا ہے، جو جناب مسلم کی خدمت میں آتے ہیں، 18,000 لوگوں نے بیعت کی، 12,000 خطوط آئے تھے امام کی خدمت میں، 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی امام حسین کے لیے۔ عزیزان محترم، لیکن ابن زیاد کو جب بصرہ کا حاکم تھا، ابن زیاد یزید نے جب کوفے کا حاکم بنا کر بھیجا تو لوگوں کے درمیان آنے کے بعد ابن زیاد نے اپنے ظلم کو ظاہر کیا، ہانی ابن عروہ کو اپنے دربار میں بلا کر اتنا مارا، اتنا ذوب کیا، اتنی تعزیتیں دیں کہ ہانی ابن عروہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس وقت جب ہانی ابن عروہ کی شہادت ہوتی ہے، اس جناب مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر پر رہتے تھے، جیسی خبر ملی ہانی ابن عروہ کے گھر سے بھی جناب مسلم نکل گئے۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کیا تھا، 1-2 لوگوں نے بیعت نہیں کیا تھا۔ عزیزان محترم، جب ہانی ابن عروہ کی شہادت ہو گئی، جناب مسلم ان کے گھر سے وہ نکل آئے تو مسجد کی طرف چلے۔ عزیزان محترم، مسجد کے پاس پہنچے تو 10 لوگ نمازی موجود تھے، 10 لوگ نمازی موجود تھے۔ اب جو نماز پڑھنے کے بعد جناب مسلم نے جب نگاہیں پھیری تو کوئی موجود نہیں تھا، ہائے سفیر امام حسین تنہا رہ گیا۔ عزیزان محترم، جناب مسلم مسجد سے باہر آتے ہیں، چلتے چلتے ایک معصمہ کے دروازے پہ رک جاتے ہیں، رکنے اور بیٹھ گئے۔ ایک معصمہ نے جناب مسلم کو دیکھا، جناب مسلم سے کہتی ہے، شخص تو یہاں سے چلا جا، کوفے کے ماحول پورا شوب ہے، تو اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم نے سنا، کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، کہا اے معصمہ، وہ شخص کہاں جائے جس کا گھر ہی موجود نہ ہو؟ اس معصمہ نے پوچھا، آپ کون؟ کہا میں مسلم بن عقیل۔ ارے اہل بیت کے چاہنے والی تھی، تڑپ گئی، کہا
مولا میرے آقا میرے گھر تشریف لائیے. ہاں عزیزان محترم جناب مسلم کو وہ ضعیفہ اپنے گھر لے کے جاتی ہے. جناب مسلم اس ضعیفہ کے گھر پہنچنے کے بعد وہاں رات میں گزارتے ہیں. ضعیفہ کا بیٹا آتا ہے, اس کو خبر ہو جاتی ہے کہ جناب مسلم میں میرے گھر پر ٹھہرے ہیں. ابن زیاد کو خبر پہنچائی. اب جو ابن زیاد کو خبر فوج آ گئی, سپاہی آ گئی. جناب مسلم کو خبر ہوئی. جناب مسلم کو خبر ہونے کے بعد وہ گھر سے باہر نکل آئے. ایسا نہ ہو کہ میرے رہتے ہوئے اس معظمہ کے گھر میں فوج داخل ہو جائے. اب جناب مسلم باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں. مقابلہ کرتے کرتے ظالموں نے یہ خندق کھودی رکھی تھی. اب جناب مسلم کو اس خندق کے قریب لا کر وہاں جناب مسلم گر گئے. جنگ کرتے کرتے چاروں طرف سے ظالموں نے حملہ کیا. کسی نے تلوار چلائی, کسی نے نیزے سے اذیتیں دی, کسی نے پتھر مارے. حافظان محترم اس کے بعد جناب مسلم کو قیدی بنایا گیا. دربار ابن زیاد میں لایا گیا. دربار ابن زیاد میں جیسے ہی پہنچے جناب مسلم سے کہا گیا ابن زیاد کو تو نے سلام نہیں کیا. کہا میں ابن زیاد کو سلام نہیں کرتا, اتنا سننا تھا. ابن زیاد نے کہا دارالامارہ پہ لے جا کر جناب مسلم کو قتل کر دیا جائے. اب جناب مسلم کو دارالامارہ پہ لایا گیا. دارالامارہ پر لانے کے بعد اب قتل کرنا چاہا. جناب مسلم نے وصیتیں کی. پہلی وصیت یہ کہ میری زرع بیچ کر میرے قرض کو ادا کر دیا جائے. دوسری وصیت یہ کہ مولا کے خدمت میں میری طرف سے خط لکھ دیا جائے. مولا کوفے نہ آئیے گا, یہاں کے ماحول پورا شوب ہے. اس کے بعد تیسری وصیت یہ کی کہ جب مجھے قتل کر دینا تو مجھے دفن کر دینا. حافظان محترم جناب مسلم نے وصیت کی, لیکن یہ وصیت پہ عمل نہیں ہوا. اس کے بعد دارالامارہ کے اوپر لانے کے بعد وصیتیں ہو گئی. جناب مسلم کی وصیت ختم ہوئی. ظالم نے تلوار چلانا چاہا. تاریخ میں لکھا ہے کہ ظالم جب تلوار چلا رہا تھا اس وقت مولا حسین کے زانو پر گود میں جناب مسلم کی بیٹی ہوئی تھی. جیسے ہی جناب مسلم کے سر گردن پر تلوار چلی, امام حسین نے مسلم کی بیٹی پر کے سر پر دست شفقت پھیرا. ارے جیسے ہی دست شفقت مولا نے پھیرا, جناب رقیہ کے پاس جناب مسلم کی بیٹی دوڑی آتی ہے. اماں کا میں یتیم ہو گئی. اور جیسے جناب رقیہ نے سنا جناب زینب کے قریب آئی. کہا اے شہزادی مسلم کی خیر تو ہے. جناب زینب نے سنا, عباس کو آواز دی. جناب عباس آئے. جناب عباس امام حسین خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں آقا شہزادی پوچھتی ہیں کہ بھیا مسلم کی خیر تو ہے. اب جیسے ہی مولا نے سنا کہا عباس ذرا قریب تو آؤ. مت کی دونوں انگلیوں کو بلند کیا. عباس اس کے درمیان دیکھو. اب جو عباس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا, کیا دیکھا؟ دارالامارہ پہ جناب مسلم کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے. عزیزان محترم جناب مسلم کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے. عباس سے برداشت نہیں ہوا. کہا آقا مجھے اتنا کریں کہ میں کوفے چلا جاؤں, مجھے کوفے جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین نے کہا بھیا وہاں جا کے کیا کرو گے؟ کہا آقا میں جنگ نہیں کروں گا, بس اتنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کا سر ہاتھوں پہ لے لوں. ارے جیسے ہی مولا نے سنا کہ عباس ذرا دارالامارہ کے نیچے تو دیکھو. اب جو انہوں کے درمیان دارالامارہ کے نیچے دیکھا, کیا دیکھا؟ اماں زہرا وہاں موجود ہیں, آواز دے رہی ہیں آ بیٹا مسلم, میں یہاں بھی تیرے پاس موجود ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیام الذین ینقلبون. پروردگارا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پروردگارا اس مجلس کے صدقے میں تمام شان حیدر کرار کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارا اس مجلس کے صدقے میں جو بھی شان حیدر کرار بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. پروردگارا روز عرفہ کا دن ہے. پروردگارا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا
اس مجلس کے صدقے میں یہ کرونا جیسی بیماری جو کہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پروردگارہ ناظرین اور سامعین اور تمام شہنہائے قرار جہاں بھی ہیں پروردگارہ ان کو اس بلا مصیبت افلاس سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ دعاؤں میں آخری دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل